السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ عظیم خاتون ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا تعلق بنو سعد کے قبیلے سے تھا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ شہر کی عورتیں نومولود بچوں کو دودھ پلانے اور کھلی فضا میں پرورش کے لیے اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں تاکہ بچے مضبوط، صحت مند اور فصیح زبان والے بن سکیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو قریش کی عورتیں مکہ آئیں تاکہ دودھ پلانے کے لیے بچے لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی اپنے شوہر اور دودھ پیتے بیٹے کے ساتھ آئیں۔ اس وقت آپ کی سواری بھی کمزور تھی اور غربت بھی زیادہ تھی، اس لیے کوئی بھی بچہ آپ کو نہیں دیا گیا۔ آخر میں جب کوئی عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے پر تیار نہ ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی آغوش میں لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکتیں ڈال دیں۔ ان کی کمزور سواری طاقتور ہو گئی، ان کا گھرانہ خوشحال ہو گیا، جانوروں کے دودھ میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش شفقت میں پالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں تقریباً 4 سال گزارے۔ اسی دوران مشہور واقعہ شق صدر یعنی فرشتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل کو نور ایمان سے بھر دینا بھی پیش آیا۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے مقام پر فائز ہوئے تب بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت احترام فرمایا۔ جب وہ مکہ یا مدینہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر بچھا دیتے اور انتہائی عزت و محبت کا برتاؤ کرتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے دوران کئی معجزات اور برکتیں ظاہر ہوئیں جو آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے تھیں۔ یہ سب واقعات اس وقت کے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں مقیم تھے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ آئیں تو ان کی اونٹنی بہت کمزور تھی، سفر میں سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، ان کی سواری اچانک طاقتور اور تیز ہو گئی۔ قبیلے کی عورتیں حیران تھیں کہ یہ وہی کمزور سواری ہے جو پہلے سب سے پیچھے تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ اس سے پہلے ان کا بیٹا بھوکا رہتا تھا کیونکہ دودھ کم تھا، لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے ان کے سینے میں دودھ کی کثرت ہو گئی۔ ان کا بچہ بھی سیر ہو کر دودھ پینے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ ان کے پاس کچھ بکریاں تھیں جو پہلے بالکل دودھ نہ دیتی تھیں، لیکن جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے بکریاں خوب دودھ دینے لگیں، یہاں تک کہ پورا گھرانہ اور قبیلہ برکت محسوس کرنے لگا۔ دوسری عورتیں کہتی تھیں کہ حلیمہ کے گھر ضرور کوئی خاص بچہ آیا ہے۔ جو کھانا پہلے بہت تھوڑا ہوتا تھا اور سب کو پورا نہیں پڑتا تھا، وہی کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ حضرت حلیمہ کا گھر خوشحالی اور سکون سے بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 4 سال کے تھے تو ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک فرشتے آئے، آپ کو زمین پر لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا اور اسے نور و ایمان سے بھر دیا، پھر دوبارہ سینہ بند کر دیا۔ بچے دوڑ کر حلیمہ کو خبر دینے لگے کہ محمد کو کوئی نقصان پہنچا دیا گیا ہے، لیکن وہ دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہیں اور چہرہ چمک رہا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آنے کے بعد ہر طرف خوشحالی اور برکت ہی برکت پھیل گئی۔ ان کے اپنے الفاظ تھے، جب تک محمد ہمارے گھر میں رہے ہم نے صرف بھلائیاں اور برکتیں دیکھی۔ تو پیارے ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں محمد کے آنے سے پہلے ہم قحط اور تنگی میں تھے، لیکن جب سے وہ ہمارے گھر آئے ہیں ہماری اونٹنی اور بکریاں سب دودھ سے بھر گئیں اور ہم خوشحال ہو گئے۔
پیارے ناظرین، یہ تھا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔